بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انتخاب از گلستہ سے حکایت نمبر 5 پڑھیں گے۔ حکایت کا معنی ہوتا ہے قصہ، کہانی وغیرہ۔ دیکھیے حکایت نمبر 5۔ یکے از وزرائے معزول شدہ بحلقۂ درویشاں در آمد و برکت صحبت ایشاں دروے اثر کرد۔ پہلے یہاں تک دیکھیے۔ یکے یعنی کوئی ایک، نکرہ ہے، یک کا معنی ایک ہوتا ہے، اور فارسی میں یا مجہول اگر لگا ہو تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ از یہ حرف ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سے۔ وزرا وزیر کی جمع ہے، وزرا۔ معزول شدہ، معزول کیا ہوا، یعنی کسی عہدے سے برخاست کیا ہوا، معزول کیا ہوا، برطرف کیا ہوا۔ بحلقۂ درویشہ، درویشوں یعنی فقیروں کے حلقے میں، حلقہ کا اسم ہوتا ہے گلائی، فقیروں کے حلقے میں در آمد آیا۔ وہ برکت صحبت ایشا، اور ان لوگوں کی صحبت کی برکت نے، دروے، در منع میں ہوتا ہے، وہ منع اس، ٹھیک ہے، اس میں اثر کرد، اثر کیا۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ یکے از وزرائے معزول شدہ بحلقۂ درویشاں در آمد، معزول شدہ وزیروں میں سے کوئی ایک، یعنی برخاست کیے ہوئے وزیروں میں سے کوئی ایک، یا معزول شدہ وزیروں میں سے کوئی ایک، یا پھر صرف ایک بولیں، معزول شدہ وزیروں میں سے ایک بحلقۂ درویشاں در آمد، فقیروں کے حلقے میں آیا۔ وہ برکت صحبت ایشاں، اور ان لوگوں کی صحبت کی برکت نے، دروے اثر کرد، اس میں اثر کیا۔ فقیروں کی صحبت کی برکت نے، فقیروں کے قریب رہنے کی برکت نے، صحبت کی برکت نے اس کے اندر اثر کیا۔ وہ جمیعت خاطرش دست داد۔ جمیعت کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی اب جانتے ہیں، جمع ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل جب بے چین ہوتا ہے، دل ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، جم کر نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو بے چین ہوتا ہے، دل ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، میں دل کو قرار نہیں ہے، میں دل ایک جگہ نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اب جب سکون ہوتا ہے، میں دل جمع ہوا ہے، تو جمیعت سے مراد سکون ہے۔ اور خاطر کا معنی ہوتا ہے دل، دلش اس کا دل، دست داد ہاتھ دیا۔ تو لفظی ترجمہ ہوگا اس کا، جمیعت خاطرش دست داد، سکون نے اس کے دل کو دستک دی، دست داد ہاتھ دیا یعنی دستک دی، سکون نے اس کے دل میں، دل کو دستک دی، اس سے مراد یہ ہے کہ اسے سکون قلبی حاصل ہوا۔ اب ترجمہ یہاں تک دیکھیے۔ یکیاز وزرائے معزول شدہ بحلقۂ درویشاں در آمد و برکت صحبت ایشاں دروے اثر کرد۔ معزول شدہ، برخاست شدہ وزراء میں سے ایک فقیروں کے حلقے میں آیا، اور ان لوگوں کی صحبت کی برکت نے اس میں اثر کیا۔ وہ جمیعت خاطرش دست داد، اور اسے سکون قلبی حاصل ہوا، یعنی سکون نے اس کے دل کو دستک دی، یعنی اسے سکون قلبی حاصل ہوا۔ ملک بارے دیگر باوے دل خوش کرد، ملک یعنی بادشاہ، بارے دیگر دوسری بار، باوے اس سے، با معنی ہوتا ہے ساتھ، اور کو لیے بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے، باوے اس سے، دل خوش کرد، دل خوش کیا، یعنی بادشاہ نے دوسری مرتبہ اس سے دل خوش کر لیا، اس وزیر سے دل خوش کر لیا، مطلب یہ کہ اس وزیر سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ ملک بارے دیگر باوے دل خوش کرد، بادشاہ دوسری مرتبہ اس سے خوش ہو گیا، دل خوش کر لیا۔ وہ عملش فرمود، اور اسے عمل کا فرمایا، حکم دیا، کہا، یعنی اس سے کام کے لیے کہا، اسے جاب کے لیے کہا۔ وہ عملش فرمود، اور اسے عمل کا فرمایا، عمل کا کہا، عمل کے لیے حکم دیا، فرمایا۔ قبول نہ کرد، اس نے قبول نہیں کی، یعنی اس وزیر نے جسے معزول کر دیا گیا تھا اس نے قبول نہیں کی۔ وہ گفت، اور کہا، معزولی بہ کے مشغولی، معزول یعنی معزول رہنا، معزول کا لفظی معنی ہوتا ہے الگ ہونا، الگ رہنا، تنہا رہنا، تو تنہا رہنا بہتر ہے اس سے کہ میں مشغول رہوں، ٹھیک ہے۔ تنہا رہنا مشغول رہنے سے، معزولی مشغولی سے بہتر ہے، یعنی معزول رہنا، جدا رہنا
مشغول رہنے سے بہتر ہے۔ رباعی: آنا کے بگنج عافیت بنشستند، آنا وہ لوگ جو کہ، اب کے جو ہے اس میں موصول ہے، آنا کے وہ لوگ جو کہ بگنج عافیت، گنج کا معنی ہوتا ہے گوشہ، کنارہ، عافیت کے کنارے میں، بنشستند بیٹھے، وہ لوگ جو کہ عافیت کے گوشے میں بیٹھے، دندان سگ، دندان سگ کتے کی دانت، وہ دہانے مردم، دہان منہ، اور لوگوں کا منہ، بستند باندھ دیا۔ وہ لوگ جو کہ عافیت کے گوشے میں بیٹھے، انہوں نے کتے کی دانت اور لوگوں کا منہ باندھ دیا، یعنی بند کر دیا۔ اب ان کے بارے میں کوئی کتا بھونکتا نہیں ہے، تکلیف پہنچانے والے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، اور لوگوں کی زبان، لوگوں کا منہ ان کے بارے میں نہیں کھلتا۔ تو جو عافیت کے گوشے میں بیٹھے تو وہ ان سے کسی کا مطلب نہیں ہے اور ان کے بارے میں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں آنا کے بگنج عافیت بنشستن، وہ لوگ جو کہ عافیت کے گوشے میں بیٹھے، کتے کی دانت اور لوگوں کا منہ باندھ دیا، یعنی بند کر دیا۔ کاغذ بدریدند، بدریدند، وقلم بشکستند، دریدند مصدر ہوتا ہے پھاڑنا اور شکستن مصدر ہوتا ہے توڑنا۔ کاغذ بدریدند، کاغذ پھاڑ دی، و قلم بشکستند، اور قلم توڑ دیا۔ از دست و زبان حرف گیراں رستند، از یعنی سے، یہ حرف ہے، دست یعنی ہاتھ، واو یہ عطف کے لیے ہوتا ہے، زبان یعنی زبان، حرف گیرا، حرف کا ہوتا ہے بات، اور گیر ہوتا ہے پکڑنا، حرف گیر بات پکڑنے والا، ٹھیک ہے، جیسے دستگیر ہاتھ پکڑنے والا لفظی معنی، اس سے مراد ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اس طرح حرف گیر حرف پکڑنے والا، اس سے مراد کیا ہے؟ نکتہ چین، نکتہ چینی جو ہوتے ہیں وہ ہر بات کو پکڑتے ہیں، ارے ایسا کیوں کہا، اس نے فلاں جگہ غلطی کر دی، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رستند چھٹکارا پا لیا۔ اب دیکھیے ترجمہ، کاغذ بدریدند، کاغذ پھاڑ دیا، وہ قلم بشکستند، قلم توڑ دیا، از دست و زبان حرف گیراں، نکتہ چینوں کے ہاتھ اور زبان سے رستند چھٹکارا پا لیا، ٹھیک ہے۔ آنا کے بگنج عافیت بنشستند، دندان سگ و دہان مردم بستند، کاغذ بدریدند و قلم بشکستند، از دست و زبان حرف گیراں رستند، وہ لوگ جو عافیت کے گوشے میں بیٹھے، کتے کی دانت اور لوگوں کا منہ باندھ دیا، کاغذ کو پھاڑ دیا، قلم توڑ دیا، اور نکتہ چینوں کے ہاتھ اور زبان سے چھٹکارا پا لیا۔ اب ان کے بارے میں جو ہے نکتہ چینی کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تنہا ہے، الگ ہے۔ ملک گفت، بادشاہ نے کہا، وزیر کے اس بات کو سننے کے بعد بادشاہ نے کہا، ہر آئینہ کا معنی کریں گے یقیناً، لا محالہ، ٹھیک ہے، ما یعنی ہم، ما کا معنی ہوتا ہے ہم یا ہم کو یا ہمارے لیے، را یعنی کو، مارا ہم کو، خردمند کا معنی ہوتا ہے عقل مند، کافی یعنی کافی عقل مند کا معنی ہوگا کامل عقل مند، خردمند کافی، کامل عقل مند، باید چاہیے، کہ جو کہ، یہ کہ جو اس میں موصول کے طور پر ہے، تدبیر مملکت، بادشاہت کی تدبیر، را کے لیے، یہاں پر آگے ترجمہ کریں کے لیے، شاید لائق ہو۔ اب یہاں تک ترجمہ ہوگا، ملک گفت ہر آئینہ مارا خردمند کافی باید کے تدبیر مملکت را شاید، یقیناً بادشاہ نے کہا یقیناً ہمیں کامل عقل مند چاہیے جو کہ بادشاہت کی تدبیر کے لائق ہو، جو کہ بادشاہت کی تدبیر کے لائق ہو، سلطنت کی تدبیر کے لائق ہو۔ گفت، وزیر نے کہا، معزول شدہ وزیر نے کہا، نشان خردمند کافی است کے، نشان خردمند کافی، کامل عقل مند کی نشانی، کامل عقل مند کی نشانی است کے یہ ہے کہ بچنی کا رہا اس طرح کے کاموں میں، تن نہ دہت بدن نہ دے، تن کا ہوتا ہے بدن، جیسے پنچ تن پانچ بدن، کامل عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ اس طرح کے کاموں میں اپنا بدن نہ دے، یعنی اپنے آپ کو نہ سونپے، اپنے آپ کو اس طرح کے کاموں میں نہ لگائے، یہ کامل عقل مند کی نشانی ہوتی ہے۔ بیت، ہما
برہما مرغا ازی شرف دارد، ہما ایک پرندے کا نام ہے جسے اچھا فعال نیک فعال لیا جاتا ہے. ہما برہما مرغا، مرغ کا معنی ہوتا ہے پرندہ چڑیا. ہما ہما پرندہ تمام پرندوں پر، ہما معنی ہوتا ہے سب تمام. ہما برہما مرغا، ہما پرندہ تمام پرندوں پر، ازی اسی وجہ سے، شرف دارت شرف رکھتا ہے فضیلت رکھتا ہے، کہ استخواں خورد کی ہڈی کھاتا ہے، و طائر نیزارد، طائر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، طائر کسی پرندے کو نیزارد نہیں ستاتا تکلیف نہیں دیتا. ہما برہما مرغا ازی شرف دارد، ہما پرندہ تمام پرندوں پر یہی شرف رکھتا ہے یہی فضیلت رکھتا ہے یا اسی وجہ سے فضیلت رکھتا ہے کہ ہڈی کھاتا ہے، کہ استخواں خورد و طائر نیزارد، کہ ہڈی کھاتا ہے اور کسی پرندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا نہیں ستاتا. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.